جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں آپ مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے سماعت کریں۔ کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ جو کہ عشرہ رحمت ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت وہ بھی اب کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے، اور اب آج رات سے تیسرا عشرہ جو ہے رمضان کا جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اب وہ آ رہا ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا اہم عشرہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول ہوتا تھا لاسٹ عشرے میں؟ ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے ابتدائی 20 دن عبادت بھی فرماتے، آرام بھی کیا کرتے، یعنی ایک بڑا اعتدال والا انداز تھا، عبادت بھی چل رہی ہوتی تھی، ریسٹ بھی ہوتا تھا۔ پھر فرمایا جب آخری عشرہ تشریف لاتا تو عبادت کے لیے خوب کمر بستہ ہو جایا کرتے، یعنی اور نبی پاک کا جو شیڈیول تھا وہ عبادت کی طرف اور بڑھ جاتا۔ حالانکہ نبی پاک کا تو ہر لمحہ ہی اللہ کی رضا میں ہے، مگر ہمارے لیے ایک تربیت ہے کہ فرسٹ 20 ڈیز کے بعد جو لاسٹ 10 ڈیز ہیں اس میں مزید اللہ کی عبادت کے لیے نبی پاک کا ایک انداز ہوتا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان آخری ایام کو غنیمت جانیں اور خوب خوب اللہ کی عبادت کریں۔ آخری عشرے میں رمضان کی تاک راتوں میں سے ایک تاک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے جس کا مضمون ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 5 تاک راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کو پانے کا ایک تو بڑا شاندار طریقہ یہ ہے کہ بندہ آخری عشرے کا اعتکاف کر لے۔ یہ تو بڑی زبردست آئیڈیا ہے کہ اگر 10 دن اللہ کے گھر میں ہی بیٹھ جائے تو اس میں جو بھی رات لیلۃ القدر ہوگی اس کو اس کا اجر مل جائے گا، اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن جو بھی لوگ اعتکاف کریں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے تقدس کو باقی رکھیں، ورنہ آج کل کئی جگہوں پر اعتکاف کو پکنک بنا دیا گیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اعتکاف میں آج کل مسجدوں کے باہر جو ہے وہ ڈیلیوری بوائز کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، تو کیوں بھائی؟ پتہ چلا وہ اعتکاف والے کھانے باہر سے منگوا رہے ہیں۔ تو اعتکاف میں سادہ کھانا کھائیں، مسجد میں کھانے پینے کے لیے تو نہیں آئے نا، یا تو روحانیت حاصل کرنے آئے ہیں، اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے، عبادت میں ذوق حاصل کرنا ہے۔ تو ایک فارمولہ بزرگوں نے دیا، قلیل الکلام، قلیل المنام، قلیل الطعام۔ یہ کبھی کر کے دیکھیں آپ، اگر آپ کو روحانیت چاہیے، دعاؤں میں آپ کی رکت چاہیے، نمازوں میں خشوع چاہیے تو کم بولیں، قلیل الکلام، قلیل المنام، کم سوئیں، اور قلیل الطعام، کم کھائیں۔ اب آپ دیکھیں آپ چست بھی رہیں گے، آپ عبادت میں بھی زیادہ انشاءاللہ انوالو ہو سکیں گے۔ تو اعتکاف تو یہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، اور یاد رکھیے مسجد اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں۔ یاد احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ مسجد میں فضول باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ اس بات کا خیال رکھیں، ہم ثواب کمانے آ رہے ہیں، فضول باتیں کر کے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نیکیاں ہی برباد کر دیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اب جو مسجد میں آ کر بھی ہنسی مذاق کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ قبر روشن کرنے آئے تھے اور اعتکاف میں ہنسی مذاق کر کے جو اپنی قبر کو اندھیری کر رہے ہیں۔ تو جو فضول باتوں سے نہیں بچ سکتا، جو ہنسی مذاق سے نہیں بچ سکتا، جو موبائل فون پر سب کچھ دیکھنے سے نہیں بچ سکتا، پھر وہ اعتکاف نہ کرے۔ اعتکاف کریں تو اس کے تقاضے پورے کریں۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بھی اور دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ اعتکاف کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو 10 ڈیز پورا انوالو رکھیں گے، تربیت چلتی رہے گی، بیانات ہوں گے، ذکر و اذکار ہوں گے، نفلی عبادات ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ وقت جو ہے وہ عبادت میں گزرے گا۔ اعتکاف کی فضیلتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔
تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ یہ زندگی میں عطا فرمائے۔ مگر اگین جو بھی آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے انہیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے اور مغفرت کی خیرات لینے آیا ہوں، تو مجھے مسجد کا ادب باقی رکھنا ہے۔ بعض اوقات کئی دوست ایک ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ جو چائے کے ہوٹل پہ ہو رہا ہوتا ہے وہی پھر مسجد میں بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اعتکاف کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی گیدرنگ سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اعتکاف کریں، پھر انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں پا سکیں گے۔ آج مغرب کی نماز سے پہلے اعتکاف جو آخری عشرے کا کرنے والے لوگ ہیں ان کو یاد رکھنا ہوگا کہ آج مغرب کی نماز سے یعنی غروب آفتاب سے پہلے انہوں نے اس مسجد میں داخل ہو جانا ہے جہاں انہوں نے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ کا اعتکاف شروع نہیں ہوگا، جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا 20ویں شب لگے گی آپ کا اعتکاف اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے ایک اور بات بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی جو مسافت ہے یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے، یعنی جہنم سے اتنا دور سے کر دیا جائے گا جو ایک دن کا بھی اعتکاف کر لے۔ تو اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف نہیں بھی کر سکتا تو یہ بھی ہم نے معمول دیکھا ہے کہ آخری 3 دن کا کچھ لوگ اعتکاف کر لیتے ہیں 27ویں شب سے 27، 28، 29، یہ بھی اچھی بات ہے، ورنہ ایک دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں بھی اعتکاف ہو رہا ہوگا دعوت اسلامی کے تحت۔ جیسے میں نے بتایا جو میرے پاس 2 دن پہلے فگرز آئے ہیں آپ کو جان کر بھی خوشی ہوگی کہ صرف پاکستان میں 14,400 سے زیادہ مسجدوں میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کروایا جا رہا ہے۔ یہ الحمدللہ نیٹ ورکنگ آپ دیکھیں کہ مور دین 14,400 مساجد اونلی ان پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور وہاں دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں وہ تربیت کے لیے پہنچ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ آج سے وہ اعتکاف شروع ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سال جتنے لوگ اعتکاف کریں اللہ کریم سب کا اعتکاف قبول فرمائے اور ان کو اس کی بہترین جزا دے، اور ان کی دعاؤں میں اللہ کریم ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ دوستو آپ نے بیان کو سنا، یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اعتکاف کرنے سے شب قدر ضرور ملنی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق رات یعنی 21ویں، 23، 25، 27، 29ویں شب۔ تو جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں آخری عشرہ میں تو انہیں تو ضرور ملنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا کرے اور شب قدر بھی ہمارے نصیب میں عطا فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دوستو اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔